مار دیتے ہیں. پرابلم یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر آئین کی پاسداری ہے تو کدھر ہے صدر پاکستان, کدھر ہے وزیر اعظم کے وہ دورے, اور کدھر ہے وہ ساری باتیں جو چار سردہ یونیورسٹی کے اٹیک کے بعد وزیر اعظم کو کرنی چاہیے تھی. پنجاب پہ جب اب نیب نے رخ کیا ہے, پرابلم یہاں یہ ہو رہی ہے, خواجہ صاحب تصدیق کریں گے اور ظاہر ہے ڈینائل ہی دیں گے, لیکن میں اپنی آپ کو بتا دوں معاملہ سندھ تک تھا تو یہ نیب بہت اچھا تھا اور نیب کی تمام کاروائیاں بہت اچھی تھی, جس میں متحدہ قومی موومنٹ, پیپلز پارٹی اور تمام لوگ جو ہے وہ شامل حال تھے. مگر جب سندھ سے پنجاب نکلے تو پھر انہی لوگوں کو جن کو رکھا میں نے, یعنی جو میرے تابع تھے, اور آج وہ میرا حکم ماننے سے انکاری ہو رہے ہیں. تو کس کی طاقت کی وجہ سے, کون سی ایسی طاقت ہے خدائی طاقت کہ تم میرا کہنا ماننے سے انکار کرتے ہو؟ تو پھر سپرا نیب بنانے کی باتیں ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیے گا کہ کوئی ایسا ضرور سیٹ بیک ضرور لائے گی یہ حکومت جو ان کے لیے پرابلم کریٹ ہوگا, اور میرے خیال میں میاں صاحب کو اتنا سخت اسٹانڈ نہیں لینا چاہیے تھا. بھائی پیچھے کر لیتے, بلا لیتے, ایک میٹنگ کر لیتے, کچھ ڈانٹ ڈپٹ لیتے, کوئی بات کر لیتے, میڈیا پہ بیٹھ کے اس طرح بات نہیں. جس طرح ارمان صاحب بات کر رہے ہیں کہ بلا لیتے, میٹنگ کر لیتے, کیا یہ بات درست ہے کہ چیئرمین نیب نے ملنے سے منع کیا ہے, انکار کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ چیئرمین نیب کے خلاف کیا ریفرنس لے کر آ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب قیاس آرائیہ ہے. چیئرمین نیب جو ہے ان کا عہدہ جو ہے ایک آئینی عہدہ ہے, اور جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان کو کوئی طلب نہیں کر سکتا, میں سمجھتا ایون پرائم منسٹر صاحب جو ہے چیئرمین نیب کو طلب نہیں کر سکتے. تو انہوں نے انکار کیا, انہوں نے بلایا, میں سمجھتا ہوں یہ تمام مفروضے اور کوئی ریفرنس لے کر نہیں آ رہے آپ. دیکھیے, بات یہ ہے کہ ریفرنس کی ایسی کوئی بات نہیں ہے, بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ یہ ادارہ جو ہے یہ آج نہیں بنا, اسے بنے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا, اور ان میں جو اہلکار ہیں وہ مختلف محکموں سے آئے ہیں, جس میں پولیس بھی ہو سکتا ہے, جس میں FIA بھی ہو سکتی ہے, اور دیگر محکمے ہیں. آپ معلوم ہے کہ ہمارے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان کا پچھلے 5 یا 10 سالوں میں کیا حشر ہوا ہے. اب آپ یہ توقع کریں کہ یہ ادارے بالکل شفاف اور بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کوئی تحقیقات کریں, لوگوں کو ہراساں نہ کریں, لوگوں سے پیسے نہ بٹوریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم کچھ زیادہ توقع کر رہے ہیں. سر دیکھیے, نیچکاری کی طرف بھی آؤں گا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ نیب کے خلاف جو پارلیمنٹ میں مجوزہ ترمیم بل لانے کی تیاریاں کر رہے ہیں آپ لوگ, ارمان صاحب کیا کہیں گے؟ میں خواجہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, آصم کے خلاف کاروائی ہو رہی تھی, تب آپ نے نیب کو کیوں نہیں بولا کہ یہ ادارہ جو ہے بدماش ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب شروع کام ہوا تو نیب نے نہیں, انہیں رینجرز نے غالباً 90 دن کے لیے اپنی دفعات تھی, لیکن اب تو ٹوٹل ریفرنس چل رہے ہیں وہاں پر. میری بات مکمل ہونے دیں. 90 دن جو ہے اس وقت تک آپ نے کوئی شواہد نہیں دیے. اچھا, صرف یہ کہا گیا کہ جناب انہوں نے جو پیسہ بنایا یا کرپشن کی, اس کا پیسہ جو ہے ٹیررزم فائنینسنگ میں استعمال ہوا. اور آپ کو معلوم ہے کہ پوری حکومت جو ہے پچھلے 2.5-3 سال سے جب سے وہ آئی ہے, اس کا پہلا ایجنڈا, ٹاپ پرائرٹی جو ہے وہ ٹیررزم کے خلاف جنگ ہے. تو ایسا پیسہ جس کا نیکسس, جس کا لنک جو ہے ٹیررزم کے ساتھ ملتا ہو, تو وہ ایک بڑا الارمنگ خطرناک وہ بات تھی. تو اس حوالے سے ہم نے وہ تحقیقات ہونے دی. جب وہ تحقیقات ختم ہو گئی تو اب نیب انہیں لے گیا ہے. اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج تقریباً 100 یا 120 دن ہونے کو آ رہے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہ اتنے معتبر اور معزز ادارے ہیں, وہ آج تک وہ شواہد جو ہے کورٹوں کے سامنے نہیں لائے؟ تمام ادارے وفاق کے ماتحت ہیں. اس میں بات کریں وہ ویڈیو کو پوچھنے خواجہ صاحب سے, بہت ساری باتیں. خواجہ صاحب, چودھری نثار صاحب تو ویڈیو دکھا رہے تھے عاصم کی, اس سے پہلے اعتزاز حسین بہت ساری باتیں کی انہوں نے, بہت ساری ایسی چیزیں وہ کہہ دیتے ہیں لیکن بعد میں ہوتی نہیں ہیں, وہ یہ کرتے نہیں ہیں. میاں صاحب منع کر دیتے ہیں, میاں صاحب کہتے ہیں چھوڑو یار. میاں صاحب واپس آئیں گے, میں ویڈیو منظر پہ لاؤں گا. ڈاکٹر عاصم کے اعترافات موجود ہیں میرے پاس, وہ ویڈیو نہیں آئی آج تک. دیکھیے, بات یہ ہے کہ وہ چودھری نثار صاحب نے یا محکمہ داخلہ نے نہیں کرنا, وہ نیب کرے گی. اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر رینجرز کی بات آتی ہے تو وہ سندھ حکومت کا کام ہے کہ وہ اس بات کو کورٹ میں لے کر جائے, چالان پیش کرے اور اس معاملے کو آگے بڑھائے. چل آگے بڑھاتے ہیں ہم بھی پروگرام کو کہ PIA کی نجکاری کیوں ضروری ہو گئی ہے خواجہ صاحب. حالانکہ یہ وہی ادارہ ہے جو پیپلز پارٹی نجکاری کرنے لگی تھی, آپ لوگ سڑکوں پہ تھے, آج کیوں آپ لوگ نجکاری کرنا چاہتے ہیں اس کی؟ دیکھیں, جس ادارے میں جہازوں کی تعداد اگر 35 ہو اور
मुलाजमीन की तादाद 16,000 हो। तो किन अदवार में भर्ती हुए लोग वहां पर? मैं अर्ज करता हूं, आपके अदवार में भर्ती नहीं हुए लोग वहां पर? मैं अर्ज करता हूं, अगर आपका एवरेज फी जहाज जो है 750 हो, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो 175 हो, तो मुझे बताइए कौन सा ऐसा इदारा। आइन और कानून की बात करते हैं, निजकारी के हवाले से तो असेंबली में बिल क्यों लेके नहीं आए? फिर आप निजकारी करनी थी आपने। देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या ये हुकूमतों का काम है कि वो इदारे कारोबारी इदारे चलाएं, इसलिए कि हम समझते हैं कि ये स्टेट का काम नहीं है, रियासत का काम नहीं है कि वो इस तरह के इदारे चलाएं। हाँ, हम ये जरूर समझते हैं कि स्टेट का काम नहीं है तो आप लोग सड़कों पे क्यों आए थे सर? फुटेज मौजूद है, वो हुकूमतें चला सकते हैं कारोबारी हजरात, लेकिन इदारे नहीं। सर मैं बताऊं आपको, आपने बात कर दी है ख्वाजा साहब, ब्रेक पे जाना है मुझे, लेकिन ये इस सवाल का जवाब दीजिए प्लीज आप। आपने कहा कि हुकूमतें कारोबारी इदारे नहीं चला सकती, अपने इदारे किस तरह चल रहे हैं उनकी निजकारी क्यों नहीं हो जाती? वहां तो एक बंदा ऊपर नहीं रखते आप लोग, जहां 1800 अगर आप मुझे अगर ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद ख्वाजा साहब से पूछेंगे कि 7 इदारे जो है नाज़रीन, 7 इदारे मेरे ख्याल में प्राइवेटाइज करने हैं। बहुत सारे इदारे हैं जिन्हें बात करेंगे। अरमान साहब इस छोटा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद ख्वाजा साहब से पूछेंगे कि निजकारी क्यों जरूरी है। पहले तो आप मना करते रहे, एहतजाज करते रहे, और आपके अपने इदारे भी तो हैं जिन पर आप 1, 2, 3 मजदूर भी ज्यादा नहीं रख सकते, वो क्यों खसारे में नहीं जाते? जो कौम के इदारे हैं जो चलाने चाहिए आप लोगों को, जिन पे बहुत ज्यादा मुनाफा हासिल हो सकता है, वो क्यों खसारे में जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।